کو بتا दूं کہ کامیاب شخص جو ہے اپنی صبح کو ایک پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمیں کل اٹھنا ہے تو رات ہی میں وہ کچھ کام ایسے کر جاتے ہیں کہ صبح کو کرنا ہی نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پہ ہمیں کل کون سا کپڑا پہننا وہ رات ہی میں تیار کر لیتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ جملہ احباب خیر عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ کامیاب لوگ اپنی صبح کیسے کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ دیکھے ہوں گے کہ کامیاب لوگ جو ہے ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بیچارے جو ناکامیاب ہے وہ ہر میدان میں ناکامیاب ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں کسی چیز کو پانے کے لیے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کامیاب لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کئی کامیاب لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کیا، ان تماموں کے علوم کو اخذ کر کے آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سماعت کریں گے، ویڈیو کو اسکپ نہیں کریں گے، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر سے اس کی زندگی بدل جائے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ویڈیو کو۔ دوستو، آپ کو بتا دوں کہ کامیاب شخص جو ہے اپنی صبح کو ایک پلاننگ کے ساتھ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمیں کل اٹھنا ہے تو رات ہی میں وہ کچھ کام ایسے کر جاتے ہیں کہ صبح کو کرنا ہی نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پہ ہمیں کل کون سا کپڑا پہننا وہ رات ہی میں تیار کر لیتے ہیں، ہمیں کل کہاں جانا ہے وہ رات ہی میں تیار کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ کل کا ناشتہ کیا ہوگا وہ بھی وہ رات ہی میں تیار کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ کامیاب لوگوں کی پہچان ہے۔ لیکن جو ناکامیاب رہتے ہیں، صرف موبائل چلا کر کے اپنے راتوں کو بتا دیتے ہیں، رات 2-3 بجے تک موبائل چلا لیتے ہیں، صبح اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ کیونکہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کو صبح جلدی اٹھنا ہی ہے۔ اور الحمدللہ ہم تو دین اسلام سے وابستہ، ہم تو ایمان والے ہیں، ہمارے اوپر تو نماز فرض ہے، ہمارے لیے تو ایک آپشن ہے کہ ہم نماز کے لیے اٹھ جائیں، اور ظاہر سی بات ہے نماز صبح کو ہوتی ہے، صبح 5 بجے کے قریب نماز ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اٹھ کر کے فجر کی نماز ادا کریں، سکون کے ساتھ، کوئی بھی جلدی بازی نہ کرے۔ 20 منٹ تک آپ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کیا کریں، 20 منٹ آپ ورزش کے لیے دے دیں۔ جی ہاں، اس طریقے سے آپ ورزش کریں کہ آپ کے جسم سے پسینہ بہہ جائے، اس وقت تک آپ کیجئے۔ یہ کامیاب لوگوں کی میں ان کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے، اس کے بعد کیا کرتے ہیں کامیاب لوگ، اس کے بعد 20 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، 20 منٹ آپ ورزش کر لیتے ہیں، اور 20 منٹ جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کر لیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن، روحانی کنیکشن ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا امور میں وہ دن آپ کا اچھا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے جو صبح کی، اللہ کو یاد کر کے صبح کی۔ ظاہر سی بات ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا اور ان کی قرآن کریم کو یاد کر کے، اس کو دیکھ کر کے، اس کو مطالعہ کر کے اپنی صبح کرے گا، تو ظاہر سی بات اس کا دن بھی پورا اچھا جائے گا، اس کی رات بھی اچھی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ہمارا جو کام رہے گا وہ نماز کا، ہمیں نماز پڑھنا، اس کے بعد ہمیں 20 منٹ یا 10 منٹ ہمیں ورزش کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں قرآن کریم کا مطالعہ کرنا ہے۔ دیکھیے، یہ تو کامیاب لوگوں کی نشانی ہے، لیکن جو کم ظرف والے ہوتے ہیں، جس کے دماغ میں کوئی پلاننگ ہوتا ہے، صرف زندگی بتانا رہتا ہے، دن کاٹنا ہوتا ہے، تو ان کے کیا خیال رہتا ہے آپ کو بتا دوں۔ وہ تو جو کم اوسط کے لوگ ہوتے ہیں، وہ دوسرے کے بارے میں آپس میں بیٹھ کر کے راستے یا چوراہے میں کہ فلاں صاحب ایسے کرتے ہیں، فلاں صاحب ایسے کرتے ہیں، فلاں صاحب ایسے کرتے ہیں، یہ باتیں وہ کہہ کر کے اپنی زندگی کو بتا دیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو اعلیٰ ظرف والے ہوتے ہیں، ذرا اوسط درجے والے، وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ نیوز پیپر پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ واقعہ ہوا، فلاں جگہ پر یہ حادثہ پیش آیا۔ تو یہ دونوں کیٹیگری کے، ایک تو کم ظرف والے، جس کو کسی اس کے دماغ میں ہے نہیں مجھے کامیاب ہونا ہے، مجھے صرف کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، اس دنیا فانی سے جانا ہے، تو وہ ایک دوسرے کی باتیں کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں برائیاں بیان کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں چغل خوریاں کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جو اوسط درجہ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ واقعات پڑھتے ہیں، پیپر پڑھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، کہاں کہاں حادثات پیش آئے وہ پڑھتے ہیں۔ لیکن جو اعلیٰ ظرف والے ہوتے ہیں، جن کے ذہن میں کچھ کامیاب ہونے کے بارے میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس یہ سب سوچنے کا ٹائم نہیں رہتا، کیونکہ ان کے بارے میں سوچ کر کے، ان کے بارے میں فضول باتیں کر کے، یہ صرف وقتوں کو ضائع کرنا ہے، کیونکہ وہ اعلیٰ سوچ والے کی سوچ، ان کے فکریں بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ مجھے آج کچھ کرنا ہے، مجھے کل کے دن سے آج کچھ بہتر کرنا ہے، کل میں کیسا تھا آج میں کیسا ہوں، اس سے مجھے اور آگے مزید بڑھنا ہے۔ وہ اس کے بارے میں اپنی زندگی پر فوکس کرتے ہیں۔ اور وہی لوگ جو اپنی زندگی کے کل کو اور آنے والے کل سے اگر وہ بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو اپنے
मकसद पर वो फोकस करते हैं, तवज्जो देते हैं और यकीनन वो दुनिया में भी कामयाब होते हुए नजर आते हैं। हमने यही देखा कि कामयाब लोग जो है इधर उधर की बातें नहीं बोल करके सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान देते हैं, क्योंकि कहने वालों ने कहा है कि कामयाब मकसद पे अगर आपकी नजर होगी ना तो कामयाबी आपके कदम को चूमेगी। तो हमें चाहिए कि हम प्लानिंग के साथ अपनी सुबह करें। तो ये ऐसी सुबह अगर आप करते हैं मेरे बताए के मुताबिक, मैं अपनी बातें नहीं बता रहा बल्कि कामयाब लोगों की जिंदगी का मुताला करने के बाद ये बातें मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, अगर इन बातों पर आप अमल कर ले तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। आप कुछ भी काम कीजिए आपके माइंड में वो प्लानिंग होना चाहिए कि हम ये जो काम करें किस मकसद के तहत, उसके गर्ज व गायत आपके ज़हन में होना चाहिए, वरना बगैर गर्ज व गायत के बगैर कुछ मकसद के आप पहुंच ही नहीं सकते, बिल्कुल आप पहुंच ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, कुछ भी काम करें आप मकसद के तहत काम करें। कुछ भी आप करने को जाए तो पहले आप प्लानिंग कर लीजिए, सबसे पहले अपनी सुबह को अच्छी कीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह आपका पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। अगर वीडियो को पसंद लगे तो ज़रूर भी ज़रूर आप लाइक कर दें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।